تھے فاصدع بما تؤمر، یہ ہے وہ آیت۔ اب ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے وہاں، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے، لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے، اب کیسے لوگوں کو بتائیں؟ کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں، کیسے خبر دیں، کیا کریں؟ تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے معذرزاد برہنہ ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے۔ نذیر عریان کہتے تھے اسے، ننگا خبردار کرنے والا۔ اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے، آیا چاہتی ہے، اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے، یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا، صبح رات کے 2-3 بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے، اس وقت وہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ تو وا صباح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے۔ تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھئی کہاں کی خبر آئی ہے، کون ہے، کون سا قبیلہ ہے، کس کے بارے میں اطلاع ہے، اطلاع صحیح ہے غلط ہے۔ تو یہ ان کا رواج تھا۔ تو حضور نے یہ کیا، صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی، ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ، لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر، وا صباحا کا نعرہ لگایا۔ اب لوگ آئے، دوڑے، کوئی خبر دی ہے، محمد دینا چاہتے ہیں، کوئی بات ہے، بڑی اہم کوئی بات ہے۔ وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی۔ تو اسی مجمع میں پھر ابو لہب نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مہاجن تھا، کہیں مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا، میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ تو یہ ہے وہ واقعہ، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی، ابتدائی دور کی ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو ڈنکے کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، پرواہ نہ کیجئے ان کی۔